بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلیں جی آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ المومنون ہے، اس کی آیت نمبر 96 ہے آیت نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن سیئات، ادفع باللتی ہی احسن سیئات، کہ برائی کو دور کرو سب سے اچھی بھلائی سے۔ اس آیت کو لکھ کر میں نے تو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر لگایا ہوا ہے۔ یہ الارم ہے، یہ بار بار ہمیں یاد دہانی ہے۔ آپ بھی ایسا کریں۔ اس آیت کی ہمیں بار بار قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے۔ برائی تو قدم قدم پہ ہمارے ساتھ آتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس برائی کو سب سے اچھی بھلائی سے دور کی ہے؟ کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جتنا کسی نے آپ کو ٹیز کیا ہے آپ اتنا بدلہ لے لیں، لیکن معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا اس نے مجھے اتنا ٹیز کیا، میں نے اس کو آگے سے 4 اور پڑھ کے سنا لی ہیں۔ اچھا اس نے ایسے کیا ہے، نہیں میں جب تک ایسے کر نہیں لوں گی نا مجھے تو چین نہیں آنا، میں تو اتنا اس طرح ایسے ہوں، تو اس کی اتنی جرأت کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن سیئات، کہ برائی کو دور کرے سب سے اچھی بھلائی کے ساتھ۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہے، ذرا اس کے ساتھ اچھا کر کے تو دیکھیں۔ یاد ہے نا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ جو بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، جب کوڑا نہ پھینکا تو آپ اس کی خبر لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ کے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، آپ نے اس کی تیمارداری کی، اس کے لیے دوا کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اس کا گھر اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، حالانکہ وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ کے اسی حسن سلوک سے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ آج ہمارا کیسا حسن سلوک ہوتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے کس طرح ہم نے برائی کو سب سے اچھی بھلائی سے دور کرنا ہے۔ اس لیے میں نے تو اس آیت کو لکھ کر اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر لگا لی ہے، اور بار بار میں اپنے آپ کو یاد کرواتی رہتی ہوں کہ میں نے برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے۔ آپ بھی ویورز ایسے ہی کریں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں کے اوپر مٹی لگی ہو تو ہم نے مزید کیچڑ سے اس کو صاف کیا ہو تو کپڑا اور زیادہ گندا ہو جائے گا۔ ہمیں لازمی طور پہ صاف پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ مٹی صاف کرنے کے لیے۔ تو بالکل اگر ہم چاہتے ہیں کہ برائی دور ہو جائے، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی میں سے برائی دور ہو جائے تو ہمیں بھلائیاں کرنی پڑیں گی۔ کوئی برا کر رہا ہے اس کے ساتھ بہت اچھا کرنا پڑے گا۔ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب ہم کر جاتے ہیں تو دل میں بہت ایک پیسفل، ایک سکینت اترتی ہے، سکون ملتا ہے، جسے ہم ساری دنیا کی دولت دے کر بھی نہیں خرید سکتے۔ تو ویورز پہلا قدم اٹھانا بس مشکل ہوتا ہے، جب ہم کرتے ہیں نا تو پھر ہوتا جاتا ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم نے ہر برائی کو بہت اچھی بھلائی کے ساتھ دور کرنا ہے۔ کوئی آپ سے ناراض ہے اس کو چھوٹا سا گفٹ دیں۔ کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ ایک تبا تابین تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھئی کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ وہ آپ کے خلاف نا سوسائٹی میں باتیں کر رہا ہے، لوگوں سے آپ کے خلاف غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو پھلوں سے بھرا ہوا ٹوکرا بیچا، تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ
وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، تو بدلے میں مجھے بھی تو اسے کچھ دینا چاہیے نا۔ تو دیکھیں ذرا، انہوں نے اس کو دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی، انہوں نے اس کو پھلوں کا ٹوکرا بیچ دیا۔ اس کے دل میں خیال آئے کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اور دوسری طرف آخرت کا فائدہ کہ وہ تو برا کر رہا ہے تو وہ تو اچھا کر رہے ہیں، یعنی کہ برائی کو دور کر رہے ہیں بھلائی کے ساتھ۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جس کو ہم ایسے ایسے گزارتے جاتے ہیں، اور آج کل تو یہ برکت ہی نہیں رہی، یہاں دن چڑھتا ہے وہاں بھی دن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایک لمحے کو جو ہے اپنے لیے فائدہ مند بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔